بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ کو صرف ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آج کے اس مختصر سے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کی توجہ رہے گی، انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا اور میرے لیے سمجھانا آسان ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے آپ نے عربی حروف تہجی، یہ الف سے لے کر یا تک مخارج سے یاد کرنے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک تمام کے تمام حروف تہجی وہ آپ کے بہترین ہونے چاہیے۔ ان میں آپ نے موٹے حروف کا خیال رکھنا ہے، سیٹی والے حروف کا خیال رکھنا ہے اور نرم حروف کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو تمام کے تمام حروف ان کی ادائیگی اچھی ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر حرکات ہیں، زبر زیر پیش۔ حرکات کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ان کو لمبا بالکل نہیں کرتے اور ان پر جھٹکا بھی نہیں دیتے، بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے ان کو پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ مثال یہ ہے با، بی، بو، بغیر جھٹکے کے اور بغیر لمبا کیے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں تنوین۔ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو آپ نے چھوٹے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، بن، بین، بون۔ چوتھے نمبر پر کھڑی حرکات ہیں۔ کھڑی حرکات کو آپ نے ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، جیسے با، بی، بو۔ پانچویں نمبر پر ہے حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی نشانی یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، اور واو مدہ کی نشانی یہ ہے کہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہوتی ہے۔ یا مدہ کی نشانی یہ ہے کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے، با الف مدہ کی مثال، بو واو مدہ کی مثال، بی یا مدہ کی مثال۔ چھٹے نمبر پر ہے جزم۔ جزم کی ادائیگی بھی درست ہونی چاہیے۔ جزم کے اندر حروف قلقلہ کا بھی خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، نرم حروف، سیٹی والے حروف اور موٹے حروف، ان تمام چیزوں کا آپ نے خیال رکھ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر با حروف قلقلہ میں سے یہاں قلقلہ بھی ہوگا، اب، اب، اب۔ ساتویں نمبر پر ہے حروف لین۔ حروف لین دو ہے، واو لین اور یا لین۔ واو لین کی نشانی یہ ہے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے زبر، اور یا لین کی علامت یہ ہے کہ یا ساکن اور اس سے پہلے زبر۔ مثال ان دونوں کی، واو کی مثال باؤ اور یا لین کی مثال بائی۔ آٹھویں نمبر پر ہے تشدید۔ تشدید کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ اکثر بچوں کی تشدید کی ادائیگی کمزور ہوتی ہے۔ تشدید کی ادائیگی آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر تشدید ہے، اس کو پڑھیں گے صدق، صدق۔ نویں نمبر پر تشدید مع تشدید، مطلب کہ دو تشدیدیں اکٹھی آ گئیں یک کے بعد دیگرے، ان کو بھی بڑی احتیاط سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ان میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر دو تشدیدیں اکٹھی ہیں، ان کو پڑھیں گے مدثر۔ 10ویں نمبر پر مدات۔ مد کا بیان ہے، تشدید بعد حروف مدہ، تشدید ہے لیکن حروف مدہ کے بعد ہے۔ اب یہاں پر جب ہجے کرتے ہیں تو تین حروف کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں، تو روا اس طرح سے پڑھیں گے والن۔ چلیں اب اجرا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، حرکات میں سے لام پر جزم ہے اور یہ جزم، تو پڑھیں گے ال۔ ہا کے اوپر زبر ہے، حرکات میں سے میم کے اوپر جزم ہے، یہ جزم ہم۔ دال کے اوپر پیش ہے، یہ حرکات میں سے الحمد۔ لام کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، تشدید ہے، یہ دیکھیں یہ تشدید۔ للہ، لام کے اوپر کھڑی زبر، یہ کھڑی حرکات میں سے، ہا کے نیچے زیر، یہ حرکات للہ۔ را کے اوپر زبر، یہ حرکات اور یہ تشدید، تشدید۔ اور با کو لام کے ساتھ ملانا، با کے نیچے زیر، حرکات میں سے، اور یہ لام جزم، عین کے اوپر کھڑی زبر اور لام کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر یا جزم اور نون کے اوپر زبر۔
आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब वक़्फ़ करेंगे तो आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनको आपने ज़हन नशीन करना है ताकि आप कुरान अच्छा पढ़ सकें, तजवीद के साथ पढ़ सकें। इनके अलावा ये जो मैंने चंद चीज़ें लिखी हैं, 7 चीज़ें हैं, इन 7 चीज़ों का याद होना भी ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ें ये 10 हैं ऊपर वाली, इनको आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद फिर ये चीज़ें हैं, एक मरतबा बता देता हूँ कि इन चीज़ों के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं। हमजा साकिना है, हरूफ़े कलकला है, रा के कायदे हैं, नून कुतनी है, और नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं, मीम साकिन के कायदे हैं, और मद की अक़साम है। ये चीज़ें हैं सीखने की। इनको मजीद आप वक़्त देंगे ये भी सीखेंगे, लेकिन अभी आपने इन पर तवज्जो देनी है। इंशाअल्लाह इन चीज़ों को पढ़ने से आज के अगर इस लेक्चर को आपने समझ लिया, सीख लिया, याद कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला गारंटी के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि आपको कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ना आ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की, सीखने की, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।